السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی سب کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ سب کی خیریت سے ہیں؟ اور جی سارا دن تو کام ہی نہیں ختم ہوتے، دن کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب تو صبح اٹھتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے اور میرے خیال میں تو ہم رات دیکھتے ہیں اور رات ہی دیکھتے ہیں، دن تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ دن میں تھوڑا سا تو ٹائم ہوتا ہے اور اس میں بس یہی روٹین ہوتی ہے کہ کام شام کر لیا جائے، تو اس وجہ سے اور سب خیریت سے ہیں۔ میری دعاؤں سے ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور لائف تو واقعی بہت زیادہ بیزی ہو گئی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ابھی تو ایک بیبی اور ایک بیبی کے ساتھ اتنا بیزی لائف ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، خود کے لیے بھی کئی دفعہ ٹائم نہیں ملتا۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو اتنی بیزی لائف میں تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکال لیا جائے، اور ہمارا جانا ہوا آج روز پیلس میں بوفے ان کا بہت ہی اچھا ہے، میرا تو فیوریٹ ہے، لاہور کا سب سے بڑا بوفے ہے یہ۔ تو ہماری اینیورسری بھی تھی، تو ہم نے کہا کہ چلو اس کی سیلیبریشن فرسٹ ڈے کی، ابھی تو مہندی والا دن تھا نا، تو ہم نے کہا چلو اس کی نائٹ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم روز پیلس جاتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے بھی روز پیلس میں کی تھی، تو مجھے ان کا ایمبیئنس بھی بہت اچھا لگا، ان کا بوفے بھی بہت اچھا ہے، کھانا سب کچھ ان کا بہت ہی زبردست ہے، اور جو لاہور میں رہنے والے ہیں وہ تو لازمی جا کے ٹرائی کریں۔ تو اور جی میں تو بس سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور لائف اتنی زیادہ مشکل لگتی ہے نا، خاص طور پہ تب جب بندہ بالکل اکیلے ہو، ہسبینڈ جو ہے وہ تھوڑا کام سے مطلب تھوڑا آؤٹ آف سٹی گئے ہوں، اور بیبی کو پھر ساتھ ساتھ سنبھالنا ہو، اور بہت زیادہ مشکل لگتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہسبینڈ کو ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ قائم دائم رکھے، ہم ہمیشہ ایسے ہنستے مسکراتے رہیں، اور ساری بہنیں جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی اپنے گھروں میں خوشیاں ملیں ڈھیر ساری، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، جو میری بہنوں کی بھی شادیاں نہیں ہوئیں، وہ بالکل بھی پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب بہت اچھے کرے گا، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ایک ٹائم پہ سب کچھ بہت بہتر ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی باتوں پہ بالکل بھی دھیان نہ دیں، کیونکہ لوگ تو ہمیشہ باتیں ہی کرتے ہیں، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، جو شادی شدہ ہیں ان کو نہیں چھوڑتے، تو آپ تو پھر ابھی ان میریڈ ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ دوسروں کو سمجھانا جب مشکل ہو جائے نا، تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ بار بار کسی بات کو لے کے آگے چلنا، بات کسی کی بات سننا، تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ خود کو سمجھا لینا چاہیے، کہ اگنور کر دینا چاہیے، ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے، صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ کتابوں سے زیادہ سبق تو ہمیں لوگ دیتے ہیں خاص طور پہ وہ لوگ جن سے ہم نے بہت زیادہ پیار کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ جن سے ہم نے چاہت کی ہوتی ہے، وہی لوگ ہمیں جو ہے نا وہ ایسا سبق دے جاتے ہیں، ایسا سبق دے جاتے ہیں کہ ہم پھر نیکسٹ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اپنے امتحان کے لیے پریپیئرڈ کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے نیکسٹ ایسے نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے زندگی کا اصول ہی ایسا ہے کہ بس صبر کرو اور صبر کرو کیونکہ صبر کا پھل ہی سب سے زیادہ میٹھا ہے، اور کچھ کھونے کے لیے کچھ جو ہے نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو بغیر کھوئے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جنت بھی تو کہتی ہے کہ جان دو تو پھر ہی ملوں گی، اور وہ بھی ایسے نہیں، اس کے لیے اپنے اعمال بہتر کرنے پڑتے ہیں، اسی لیے اپنا اخلاق بہتر کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے یہی ہے کہ بس ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور خاموش رہیں، اور دیکھتے جائیں دنیا کے رنگ کیا ہیں۔ اور یہ بھی سال ماشاءاللہ سے خیر خیریت سے گزرتا جا رہا ہے، ختم ہونے پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کرے، اور ان کے اپنوں کو صبر دے، اور آنے والا جو نیا سال ہے وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر طرح کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور جو میری بہنوں کی، بھائیوں کی، اور جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کم کرے، ان کی نیک جائز دلی خواہشات کو پورا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر دے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، اور ایسے ہی خوشیاں اپنوں کے ساتھ بانٹیں، اپنوں کی قدر کریں۔ اپنوں کی اہمیت کا پتہ تبھی چلتا ہے کہ جب وہ کوئی دور ہوتا ہے، اور پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اپنے کتنا ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے تو بابا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ماں کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے ہمارے سر پہ، اور تمام جو میرے بہن بھائی ہیں جو مجھے سنتے ہیں، جو میرا ولاگ دیکھتے ہیں، ان کو بھی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں۔
کیونکہ آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ ہی ہے سب کچھ، اور جب تک ہم دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے اور ہمیں اپنے لیے بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے لازمی یاد رکھا کریں۔ تو جتنی بھی بہنیں پریشان ہوتی ہیں وہ بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں۔ ہمیشہ ایک کوئی بھی کام ہونا تو اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہوتا ہے، تو وہ وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں، ہم ایسے کریں گے، ہم ویسے کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بہتر سوچا ہوتا ہے نا وہ بہترین ہوتا ہے، اور اس وقت ہم بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا تو حالات اپنے آپ ہی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ صبر سے کام لینا چاہیے، صبر کے ساتھ ہی ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو میں بھی شکر کرتی ہوں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک کرے، تو ہمیں ان کی نیک تربیت کرنے کا موقع ملے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ اور باقی میری جو بہنیں ہیں وہ صرف اپنے لیے یہ دعا کیا کریں، جو ان میرڈ بہنیں ہیں وہ اپنے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اتنے اچھے کرے کہ ان کو آگے آنے والی لائف میں کبھی کسی کا بھی محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت بہتری کرے، ان کی آسانیاں ان کے لیے کرے۔ میں جانتی ہوں کہ شادی کے بعد کی لائف بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی آسان نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ آہستہ 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 ہو جاتی ہے۔ جب اچھا پارٹنر آپ کی لائف میں آ جاتا ہے نا تو سمجھ لو کہ آپ کی لائف بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ میں یہ کہتی ہوں ماشاءاللہ کہ میں کہتی ہوں کہ ہر ایک لڑکی کا جو پارٹنر ہے نا وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے، اس کو اتنا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہر لڑکی یہ کہے کہ شکر اللہ کا کہ شادی کے بعد کی لائف بھی بہت اچھی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ بہت اچھی ہے، شکر اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہسبینڈ کو ہمت دے، صحت دے، تندرستی دے، اور ہر مشکلاتوں سے پریشانیوں سے دور کرے، اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ برقرار رکھے، کیونکہ انہی کی محنت ہے، انہی کی محنت سے ہی ہم سب کچھ ہیں۔ کبھی بھی کسی کو بھی دیکھ کے اس طرح سے جو ہے وہ حسد نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک نے اپنے نصیب کا لینا ہے، ہر ایک نے اپنے نصیب کا کھانا ہے، کوئی بھی کسی کا نصیب نہیں لے سکتا، کوئی بھی کسی کا نصیب چھین نہیں سکتا۔ جس کا جو نصیب ہے نا اس سے اتنا ملنا ہے، بلکہ اگر جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں میں کہتی ہوں کہ وہ اپنے حصے کی خوشیاں بھی جو ہے نا وہ بھی ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر دن کی شروعات ایک اچھے طریقے سے کیا کریں، خوشی سے کیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بہت زیادہ مسکرانے والے لوگ بھی جو ہے نا کئی دفعہ جب وہ ہرٹ ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں اگر جب ہرٹ ہوتی ہوں نا تو میں بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہوں، ایون کہ میرے حبیب مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے آپ کے فیس سے لگ رہا ہے، آپ کہہ رہی ہو میں اگنور کر رہی ہوں، میں نہیں سوچ رہی، میں نہیں ایسا کر رہی، لیکن جب کہ میں ہو رہی ہوتی ہوں ہرٹ لیکن کوئی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہی ہے نا، ہر چیز سمجھنے سے ہی پتہ چلتا ہے، سیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر میرے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، جب میں بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں، تو وہ مجھے باہر لے جاتے ہیں تو جب باہر جانے کا نام آتا ہے تو میں کہتی ہوں روز پیلس چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو ہر طرح کا سیٹ اپ مل جاتا ہے نا، برتھ ڈے کا بھی، اینیورسری کا بھی، گیٹ ٹوگیدر کا بھی، اور ایون کہ جو ان میرڈ بہنیں ہیں اور جو ان کی بات پکی ہوتی ہے ان کا بھی، اور انگیجمنٹ کا بھی، ہر طرح کا۔ اور ان کا بوفے بھی اتنا مزے کا کہ واو کھانے کا کچھ بھی دل کر رہا ہونا تو بس وہ میں کہتی ہوں کہ کھانے ہو جاتا ہے تو اس لیے لوگوں کی باتوں کا فکر نہ کیا کریں، بس چل رہا کریں، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ پہلے عزیز بناتے ہیں پھر بعد میں ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں ذہنی مریض بننے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیں، اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ ان کی کوئی بھی کسی قسم کی بھی بات سے، کسی نہ کسی قسم کی حرکت سے آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ آپ کو خود سے پیار ہونا چاہیے۔ خود سے جب تک آپ پیار نہیں کریں گے نا خود سے تو آپ کو دوسروں کی مطلب ہے کہ فکر ہی نہیں ہوگی پھر، کیونکہ جب تک ہم خود سے پیار نہیں کریں گے ہم کسی سے کیا کریں گے۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو اس طرح سٹریس میں رہ کے، ڈپریشن میں لے کے تو آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ تو اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ تو باقی آپ سب اپنا خیال رکھا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، سبسکرائب کیا کریں چینل کو، اور اگر اچھا لگے تو شیئر کیا کریں، اور اینڈ پہ آپ کے لیے سرپرائز بھی ہوتا ہے وہ بھی دیکھا کریں، اور دیکھ کے پھر بعد میں مجھے نہیں کہنا کہ بھئی مجھے تو نیند ہی نہیں آئی تو اوکے، اپنا خیال رکھیں جی، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے رہیں گے
اور زیادہ سی ویڈیو میں. اللہ حافظ.